نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکی اصل یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کو پھیر لو، لیکن اصل نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، والملائکتی فرشتوں پر، والکتابی اللہ کی کتاب پر، والنبیین اور پیغمبروں پر، وآت المال علی حبہ اور اپنا عزیز مال اللہ کی محبت میں دے، ذوی القربا قرابت داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکینہ اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں مراد ہیں مقروض اور قیدی لوگ، ان کو قید سے آزاد کرانے میں، یا جو قرض دار لوگ ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے چھڑانے میں۔ شروع سورت سے یہاں تک تقریباً آدھی سورہ بقرہ ہوئی ہے، جس میں زیادہ تر توجہ منکرین اسلام کی طرف تھی۔ آئندہ جو باقی صورت ہے اس میں زیادہ توجہ ایمان والوں پر ہوگی، اگرچہ کہیں ضمناً کوئی خطاب منکرین سے بھی ہو جائے گا۔ لہذا اولاً اجمالی ہدایتیں بیان فرمائی جا رہی تھیں، اب اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ یہودیوں نے بیت المقدس کے مشرقی حصے کو اور نصارہ نے اس کے مغربی حصے کو قبلہ بنا رکھا تھا، اور ہر فریق کا گمان تھا کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لینا ہی کافی ہے۔ ان کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، جس میں ان کے اس خیال باطل پر عتاب فرمایا گیا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم پورب پچھم منہ کر کے عبادت کر لو۔ اصل نیک انسان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، یعنی اللہ کو ایک علیم، حکیم، غنی، قدیر، اولاد سے پاک، دوسرے کی مدد سے بے نیاز مانے، اور قیامت پر ایمان لائے، اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ دن جو ہے حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی سزا اور جزا دی جائے گی، اللہ کے محبوبین شفاعت کریں گے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نیک بختوں کو حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور اس دن کے متعلق جو خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ سب حق ہیں، اور سارے فرشتوں پر ایمان لائے، وہ یہ کہ اللہ کے وہ فرما بردار بندے ہیں، کھانے پینے اور گناہوں سے پاک ہیں، نہ وہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، اور ان کی تعداد اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے ہی علم میں ہے۔ ان میں سے بعض صرف عبادت میں مشغول ہیں، اور بعض کے ذمے عالم کا انتظام ہے۔ جو فرشتے عبادت میں مشغول ہیں ان کو مقربین کہا جاتا ہے، اور جن کے ذمے عالم کا انتظام ہے ان کو مدبرات امر کہتے ہیں۔ ان میں سے 4 فرشتے بہت بڑے درجے کے ہیں۔
حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور آسمانی کتابوں پر ایمان لائے کہ جس پیغمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب یا صحیفہ اتارا وہ حق ہے۔ ان میں 4 کتابیں بہت بڑی ہیں: تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن عظیم جو ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ کل 100 صحیفے اتارے، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 آدم علیہ السلام پر، اور 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ سارے پیغمبروں پر ایمان لائے کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے اور گناہوں سے معصوم ہیں، سب مرد ہیں، ان پیغمبروں میں کوئی ایک بھی عورت نہیں، اور ان کی بھی صحیح تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ان میں سب سے افضل ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر باقی اولو العزم پیغمبر ہیں، جیسا کہ تفسیر احمدی اور خزائن العرفان میں لکھا ہے۔ یہ تو ایمان مفصل تھا۔ ایمان مجمل یہ ہے کہ انسان یہ کہہ دے آمنت باللہ و بجمیع ما جاء بہ محمد الرسول اللہ، یعنی میں اللہ پر اور آقا علیہ السلام کی ساری لائی ہوئی چیزوں پر ایمان لایا، اور اس کے علاوہ مال سے زیادہ محبت نہ کرے، بلکہ اسے ان 6 مقامات پر خرچ کرے: قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، بھکاریوں پر، اور غلاموں کے آزاد کرانے یا مکاتبوں کے چھڑانے یا قیدیوں یا قرض خواہوں کے گردن چھڑانے میں اس کو خرچ کرے۔ علماء بنی اسرائیل میں ان میں سے کوئی بات بھی موجود نہیں تھی، پھر وہ کس منہ سے اللہ رب العزت کے پیارے ہونے کی شیخی بگارتے تھے؟ یہ بات یاد رہے کہ قرابت داروں کو دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقے کا اور دوسرا قرابت داری کا حق ادا کرنا۔ اکثر اہل قرابت سے جھگڑے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، نفس کہتا ہے کہ ان سے حسن سلوک نہ کرو، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ برائی کی، یہ برائی کی ہے۔ انہیں دینا گویا کہ نفس کے اوپر جبر کرنا ہے، اس لیے ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے فرمایا ذوی القربا۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی خاطر تواضع بھی کی اور ان کی قیمت بھی واپس کر دی۔ مستعار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تہمت میں شرکت کی، حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا وظیفہ بند کر دیا، تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور یتیم کے ساتھ سلوک کرنے میں کسی عوض کی امید نہیں رکھنا چاہیے، لہذا اس کا ذکر بھی اہل قرابت کے بعد ہوا ہے۔ اصل قرابت میں اپنی اولاد اور اصول ہیں، اپنی اولاد میں بیٹا بیٹی پوتا پوتی، اور اصول میں باپ دادا پردادا پردادی، اوپر تک چلے جائیے۔ ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں نانا ماموں خالہ وغیرہ، اور باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ ہے چچا تایا وغیرہ۔ بیوی کی طرف سے جو اہل قرابت ہیں وہ ساس اور سسر سالہ وغیرہ ہیں، جو دور کے رشتہ دار ہیں مگر سبھی اہل قرابت میں داخل ہیں۔
اس لیے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ تم صرف یہ سمجھتے ہو کہ پورب کی طرف کو منہ کر لیا یا پچھم کی طرف کو منہ کر لیا، بس تم نے جو ہے وہ نیکی حاصل کر لی اور اپنے ایمان کا تقاضا پورا کر دیا۔ صرف نیکی یہی نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر ایمان لائے، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ، اور تمام فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابوں کے اوپر ایمان ہو، والنبیین، سارے پیغمبروں پر ایمان ہو، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور اپنا جو عزیز مال ہے وہ علی حبہ، اللہ کی محبت میں، قرابت داروں پر، یتیموں پر اور مسکینوں پر، مسافروں پر اور بھکاریوں پر، اور جو لوگ قید میں ہیں یا غلام ہیں ان کو آزاد کرانے میں خرچ کریں۔ یعنی اس آیت کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ لہذا ایک مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ صرف حقوق اللہ کی ادائیگی پر ہی اکتفا نہ کر لے، بلکہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ مولا تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اس آیت کریمہ کا دوسرا حصہ جو درس کا ہے وہ اگلے درس میں سماعت فرمائیں۔